جس شخصیت کا آج آپ کے سامنے ذکر ہوگا وہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے پہلے جنگ آزادی کے شعلوں سے کھیلتے رہے اور آزادی مل جانے کے بعد ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی اور اصلاح کے لیے ان کا قلم سچ لکھتا رہا۔ آپ صرف ایک صحافی نہیں بلکہ شعلہ بیاں خطیب، شاعر، ادیب اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ حصول آزادی کی اس راہ میں آپ قید زندہ میں بھی رہے۔ آپ مجلس احرار کے جمع سال رہنما بھی رہے۔ قوم و ملت پر آپ کے بے پناہ احسانات ہیں اور آپ نے اردو ادب کے لیے بھی بے لوث خدمات انجام دی۔ دنیا آپ کو آغا شورش کاشمیری کے نام سے جانتی ہے، جبکہ آپ کا اصل نام عبد الکریم تھا۔ آغا شورش کاشمیری 14 اگست 1917 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ دور طالب علمی میں آپ کے ایک استاد مولوی نیاز محمد نے آپ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں تو کانپ اٹھے اور کہا، شورش، تمہاری زندگی میں بہت سی افتاد آئیں گی، مزید تعلیم نہ حاصل کر سکو گے، تمہاری زندگی میں قید و بند کے شدائد معلوم ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کی لکیروں سے جو نشان ابھرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی اپنا راستہ خود پیدا کرے گی اور تم قومی زندگی کے کسی حصے میں چمکنے لگو گے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ شاید ان کی زندگی نے کچھ ایسا ہی رخ اختیار کیا۔ شورش کاشمیری 9 عمری میں ہی بال بھارت سبھا میں شامل تھے اور 9 عمر طلبہ کے ساتھ ہر اتوار کو سبھا میں شامل ہوتے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے۔ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک ہی نعرہ تھا، ان کی عملداری اب ختم ہو جانی چاہیے۔ دوستو، شورش کاشمیری ایک ایسے عہد کی پیداوار ہیں جب پہلی جنگ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ جلیانوالہ باغ کا عظیم سانحہ پیش آیا، خلافت کا دریا چڑھا، جس عہد میں مولانا ظفر علی خان کی صحافت، مولانا آزاد کی بصیرت آموز قلم کاریاں، جناب عطا اللہ شاہ بخاری کی انقلاب آمیز خطابت، علامہ اقبال کی ملی شاعری، مولانا محمد علی جوہر کی ملت ساز تاریخی تحریک خلافت کا شباب تھا۔ بورسٹل جیل شورش کی پہلی قید تھی۔ تقریباً 3.25 ماہ وہاں گزار کر رہا ہوئے۔ 1932 میں دوبارہ گرفتار ہوئے، رات بھر حوالات میں گزاری، دوسرے دن جیل بھجوا دیا گیا اور پھر 1939 میں رہا ہوئے۔ 1939 میں ہی باغیانہ خیالات کے اظہار میں 7 برس کے لیے پھر قید ہو گئے۔ پھر 1944 کے اواخر میں رہا ہوئے اور پھر پورے 2 سال کی قید لائل پور میں گزاری۔ تیسری بار آپ کی گرفتاری کا سبب مسجد شہید گنج کا سانحہ تھا۔ شورش نے اپنی جوانی کے ایام زندہ میں کاٹے، جہاں ساری آرزوئیں، حسرتیں، امیدیں اور ارادے ایک ایک کر کے دفن ہو گئے۔ اونچی اونچی دیواروں اور آہنی دروازوں کی ہیبت اور قید تنہائی اچھوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر آغا شورش کاشمیری اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ تقسیم کے بعد آغا شورش نے محاذ ضرور بدلا مگر مزاج نہیں بدلا۔ 1 جنوری 1949 کو لاہور سے 7 روزہ چٹان کی ادارت سنبھالی۔ چٹان نے طاقت کے مراکز پر مسلسل سوال اٹھائے اور یہی جرأت آغا شورش کو بار بار عدالتوں اور جیلوں کے سامنے لے آئی۔ 1965 کی جنگ میں قلم و زباں سے جو خدمات انجام دیں ان کا اعتراف خود حکومت کے ایوانوں میں بھی کیا گیا۔ آپ نے اس کٹھن دور میں قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نظم، نغمے، مقالے اور اداریے لکھے۔ صوبے کے بڑے بڑے شہروں میں تقریریں کی، مگر بقول شورش کاشمیری انعام کے طور پر جنگ کی پہلی سالگرہ پر 104 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور قصور حاکم وقت پر تنقید قرار دیا گیا۔ 1974 میں تحریک ختم نبوت کے تناظر میں شورش کاشمیری کی تقریریں اور تحریریں ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنی۔ آغا شورش کاشمیری علماء کرام کے اس وفد میں بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے ملاقات کی۔ بحیثیت ادیب آپ کی تصانیف میں شب جائے کہ من بودم، بوئے گل نالہ دل، دودے چراغ محفل، پسے دیوار زنداں، فن خطابت، تحریک ختم نبوت، سید عطا اللہ شاہ بخاری، موت سے واپسی، ابوالکلام آزاد اور فیضان اقبال وغیرہ شامل ہیں۔ آغا شورش کاشمیری کا انتقال 25 اکتوبر 1975 کو لاہور میں ہوا۔
اور یوں بے خوف صحافت کرنے والی، حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والی شخصیت اس ملک و ملت سے جدا ہو گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔